تو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو تصوف کے اوپر کتاب لکھی کشف المحجوب شریف، اس کے اندر آپ نے صوفی بننے کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے لیے جئیں۔ اس کی ایک مثال آپ نے پیش کی، مثال اہل بیت اطہار کی ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو دی ہے، جنتی جوانوں کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور رات کا ایک کھانا مجھے چاہیے، رات کے کھانے کی مجھے ضرورت ہے، میرے پاس ہے نہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا تھوڑا سا آپ انتظار کریں، میرا رزق ابھی راستے میں ہے، آنے والا ہے۔ الفاظ ان کے یہ تھے، مارا رزقی در راہ است، میرا رزق راستے میں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بندہ ہاتھ میں 5 تھیلیاں لے کر اشرفیوں کی سونے کے سکے بھرے ہوئے لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ حضور یہ 5 اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، ہر اشرفی میں 1000 اشرفیاں، ہر تھیلی میں 1000 اشرفیاں تھیں، تو ٹوٹل 5000۔ یہ 5000 سونے کے سکے میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ اس کو تقسیم فرمائیں جیسے آپ چاہیں۔ میرے پاس اور آتے ہیں تو آپ کو اور میں تحفہ پیش کروں گا۔ یہ واقعہ لکھنے والے حسنی حسینی سید ہیں، داتا علی اجویری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ کنہوں نے بھیجا؟ بولیے۔ تو جس کو تحفہ دیا جاتا ہے اسے پیار ہوتا ہے تو تحفہ دیتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ نفرت ہے، دعوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے تو بھی تحفے بھی ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت، تحفہ دینا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تحفہ دیا اور یہ کہلا بھیجا حضور اور آتے ہیں تو میں اور پیش کرتا ہوں۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، آپ نے کیا کیا؟ 5000 اشرفیاں اس ایک رات کا کھانا مانگنے والے کو عطا کر دی ساری۔ وہ حیران ہو گیا، میں نے تو ایک روٹی مانگی ہے، انہوں نے 5000 سونے کے سکے مجھے دے دیے۔ اس کو پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سارے اس کو دے دیے، اور پھر کیا فرمایا؟ جو فرمایا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں زندگانی بمراد دیگران می باید کرد کہ ہماری زندگی، ہمارا جینا دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میرے امام حسین فرماتے ہیں ہمارا جینا دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور سنیے، پیسے بھی دیے اور معافی بھی مانگی۔ معافی کس چیز کی؟ معافی کاہے کی؟ معذرت کس چیز کی؟ یہ اعلیٰ ظرفیہ ان کی عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار ان سے معذرت کر رہے ہیں عام شخص سے، کس بات کی؟ پیسے بھی دیے اور معذرت بھی۔ معذرت اس بات کی کہ آپ کو میں نے انتظار کروایا ہے۔ معذرت یہ ہے دوسروں کے لیے جینا۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا پیغام اس سال کے لیے ہے کہ ہم اپنے لیے تو جیتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے جئیں، اپنے بھائی کے لیے جئیں، اپنی بہن کے لیے جئیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے جئیں، اپنی اولاد کے لیے جئیں، اپنے دوست کے لیے جئیں۔ یہ سب جتنی میری طاقت ہے میں کسی کے لیے جیوں۔ اگر کوئی چل کے میرے پاس اس آس اس امید سے آتا ہے کہ میں اس کو مدد کر سکتا ہوں تو میں کروں۔ اگر کوئی رشتہ دار میری طرف نگاہ رکھ کر ہے کہ یہ میری ہیلپ کرے گا اور وہ کہتا نہیں ہم کر سکتے ہیں تو کریں۔ یہی حسینیت ہے اور یہی داتا صاحب سے پیار ہے، جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صحیح صوفی بننا چاہتے ہو تو دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ عرس کے اوپر جتنے بھی آئیں آپ سننے والے، داتا صاحب سے پیار کرنے والوں، میرے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں امام حسین کا یہ واقعہ لکھ کر مجھے آپ کو پیغام دیا، ہم میں سے جتنی طاقت ہو، انہوں نے تو سارا کا سارا دے دیا نا، تو کم از کم مجھ سے آپ سے جتنا ہو سکے ہم دوسروں کے لیے جئیں۔
یہ نعرہ نہیں لگاؤ، نہیں یار نہیں یار نہیں یار، بس اپنا بس اپنا بس اپنا، خود غرضی خود غرضی خود غرضی، نو۔ یقین کریں دوسروں کے لیے جینا سیکھ لیں اگر ہم، تو رب ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو جب کوئی کسی کو مدد کرتا ہے اور اس کو مشکل سے نکالتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کو مشکل سے نکالتا ہے تو رب اس کو انعام میں کیا دیتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا کہ اے پیائی کردہ رہ، نو، یوں نہیں، اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ آگے سنیے، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی کربہ یعنی مشقت کو، مشکل کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اس دور کرنے میں رب اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قربی یوم القیامہ، اللہ اس کے اس نیکی، اس کی مشکل دور کرنے کی برکت سے اس کی قیامت کی مشکلات میں سے مشکل کو دور فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن ساتر مسلمہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کا عیب چھپایا، غلطی چھپائی، ساترہ اللہ یوم القیامہ، رب قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔